ہم اسی بحث کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم وضو صحیح ہونے کی شرائط بتائیں گے کہ اگر یہ شرائط ہوں گی تو آپ کا وضو صحیح ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو گئی، ختم ہو گئی، نہ ہوئی، تو آپ کا وضو باطل ہے، وضو صحیح نہیں ہے۔ آپ کو از سر نو دوبارہ سے ابتدا سے وضو کرنا پڑے گا۔ ان شرائط میں سے جن کو عام طور پر فقہا نے اپنی کتابوں میں 11 یا بعض نے اس کو جز بنا کے 12 شرائط جو ہے اس کو بنا کے پیش کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کے لیے اس کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ خداوند کریم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس سے نزدیک ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اس کا قصد، اس کا ارادہ اور نیت یہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد کی اس جگہ پہ وضو خانے میں بیٹھے اور دھو رہا ہے، اور کہیں اگر اس سے کوئی شخص پوچھے تو وہ کہے جی میں تو منہ دھو رہا ہوں، میں تو ہاتھ دھو رہا ہوں گرمی میں اپنے آپ کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں، بلکہ انسان کا ارادہ ہونا چاہیے اور اس کی نیت، اور نیت کو زبان پر لانا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان کے دل کے اندر یہ قصد ہو، یا گھر سے چلے جو وضو خانے میں داخل اس کے دل میں ایک قصد تھا، ایک ارادہ تھا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ لہٰذا یہی بس اتنا کہ اس کے دل میں ایک قصد ہو، ایک ارادہ ہو، ایک نیت ہو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں وضو کرنے کے لیے۔ زبان پہ جاری کرنا کہ وضو کرتا ہوں، رفعان حدث مباح نماز کے واجب قربتاً اللہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ پس اگر پانی نجس ہے تو اس سے وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے، اور یہ مطلق کے بارے میں بھی ہم پہلے تفصیل سے بات چیت اور بحث کر چکے ہیں۔ یہ مطلق مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی پانی مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مراد؟ یعنی عرق گلاب، کسی فروٹ کا جوس، اسی طریقے سے بہت زیادہ گدلا اور مٹی والا پانی، یہ سب مضاف کے زمرے میں آئیں گے۔ اگر ایسا پانی ہوگا تو ان سے وضو ٹھیک نہیں ہے بلکہ وضو باطل ہے۔ بس تیسری شرط یہ ہوئی کہ وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی وضو کرنے والے کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بعض اوقات کچھ افراد کو ایسی جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، پانی استعمال کریں گے تو آپ کی جلد اور زیادہ خراب ہو جائے گی، یا اس کو خود پتہ ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو اس کی وجہ سے بیماری میری بڑھ جائے گی، یا میں ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو ایسے صورت میں اس شخص کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تیمم کرے، اس کے لیے وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ غصبی سے کیا مراد؟ یہ ہے کہ وہ چوری کیا ہوا نہ ہو، چھینا ہوا پانی نہ ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک یہ بھی غصب کے زمرے میں آئے گا کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسا اسکول ہے، ایک ایسی اور کسی گورنمنٹ کا ادارہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے واضح طور پر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر دفتر، اسکول، ہاسپٹل کے افراد کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ٹوائلٹ میں جانا یا اس کے لیے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ شخص دوبارہ وہاں سے وضو کر کے پڑھنے کے باوجود، لکھ ہوئے اور پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اس کی یہ نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا وضو ہی باطل ہے۔ اس کو دوبارہ سے وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر وضو کا پانی ہے، اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ خود یا اس کے جو قریب رہنے والے ہیں ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے، وہ پیاس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور مشکل میں پھنس سکتے ہیں، اور وہ مشکل نارملی نہ ہو، یعنی چھوٹی موٹی نہ ہو کہ جو فوری حل ہونے والی ہو، بلکہ اساسی ہو۔ تو اس صورت میں بھی اس شخص کی ذمہ داری اور وظیفہ یہ ہے کہ وہ تیمم کرے گا، اس کو وضو نہیں کرنا۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس شخص کے لیے نماز کا وقت کافی ہونا ضروری ہے۔ یہ جو وضو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ ابھی نماز قضا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن اگر اس شخص کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو کر کے
نماز تک پہنچوں گا تو نماز کا آدھا حصہ، آدھی نماز یا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا، تو اس شخص کی ذمہ داری بھی تیمم ہے، اس کا وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو جو ہے دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انسان اکثر اوقات جب رات کو لیٹ نائٹ سوتا ہے تو وہاں صبح دیر سے اٹھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ نماز قضا ہونے میں 3 منٹ رہ گئے۔ اب اگر یہ شخص جو ہے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی ایک رکعت یا ایک حصہ اس کا قضا ہو جاتا ہے، تو اس شخص کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ جلدی سے تیمم کرے اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ اس کے بعد 9ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو میں کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہو۔ مثلا بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چہرہ دھونے کے بعد یا ہاتھ منہ دھونے کے بعد اپنے چہرے پر کریم لگا لیتے ہیں، کوئی اور ایسی تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں، آئل لگا لیتے ہیں۔ تو اگر اس کو یقین ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو یہ پانی جو ہے اس تیل کی وجہ سے، اس کریم کی وجہ سے یا اس اور جو اس نے وہ جو چیز استعمال کی اس کی وجہ سے میری جلد تک نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں پہلے اس کو اس چیز کو صاف کرنا پڑے گا صابن سے اور پھر جو ہے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے اسی صورت میں وضو کر لیا تو اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے اور اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس ضمن میں 1-2 مسئلے پیش آتے ہیں کہ جو خواتین ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں یہ وضو میں رکاوٹ ہے، جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ ناخنوں اور اس کے ساتھ جلد تک نہیں پہنچتا، اور جب پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو دفتری لوگ کام کرتے ہیں جن کا زیادہ کام لکھنے سے ہے اور وہ بال پین جو استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے انک والی اور ایک ہوتی ہے بال پین۔ بال پین جو ہوتا ہے جس کو پینسل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کے رنگ اور سیاہی کے علاوہ ایک خاص مادہ ہوتا ہے، ایک خاص جو ہے ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ اس کو ہتھیلی پر لکھتے ہیں تو اس کا نشان اتنی آسانی سے نہیں جاتا بلکہ وہ انسان کی جلد کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز وضو کے پانی میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس لائن کو چاہے وہ ہتھیلی پر ہو، چاہے وہ ہاتھ پر ہو، چاہے کلائی پر ہو، چاہے چہرے پر ہو، اس صورت میں اس کو پہلے صاف کرنا ہوگا اور صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو مسئلہ آتا ہے کہ کچھ افراد اپنے بازوؤں پر جو ہے وہ نام لکھوا لیتے ہیں یا ایسی تصویریں بنوا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نام جو اس نے لکھا ہے اس کے اندر ایسا مادہ استعمال کیا ہے کہ جو جلد تک چلا گیا ہے اور یہ وضو میں رکاوٹ ہے، تو اس صورت میں چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر صاف نہیں کریں گے اور آپ کو یقین ہوگا تو آپ کے صورت میں وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے، ان شرائط میں سے کہ ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب کیا ہے کہ انسان کو پہلے وضو میں جو ہے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھونا ہے، پھر الٹا ہاتھ دھونا ہے، پھر سیدھے پاؤں کا مسا اور پھر الٹے پاؤں کا مسا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ موالات سے کیا مراد ہے کہ انسان پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے ان اعضاء کو دھوئے۔ چہرہ دھویا، اب اس کے دھونے کے فوراً بعد اس کو سیدھا ہاتھ دھونا چاہیے، اس کے فوراً بعد اس کو جو ہے الٹا ہاتھ دھونا چاہیے۔ اب یہ کہ ایک دفعہ انسان نے چہرہ دھویا لیکن اتنی گرم لو چل رہی ہے کہ لو کی وجہ سے فوراً چہرہ وہ خشک ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کا ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ سے چہرہ دھوئے، بلکہ چہرے کے بعد وہ ہاتھ دھوئے گا سیدھا، پھر الٹا ہاتھ، پھر مسح کر لے گا۔ لیکن اگر انسان خود اپنی مرضی سے چہرہ اس نے دھویا، اب وہ کس سے بات کرنے لگا، بیٹھ گیا اور چہرہ خشک ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ سے چہرہ دھونا پڑے گا، پھر سیدھا ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر الٹا ہاتھ، اور پھر اسے سر اور پاؤں کا مسح بھی کرنا پڑے گا۔ اگلی شرط اور آخری شرط ہے کہ انسان اعضائے وضو کو خود سے دھوئے، کوئی اس کو دھلانے میں اس کی مدد نہ کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے اور معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک
کسی علاقے میں ایک عالم دین، ایک مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے، اور جو انہیں وضو کرنا تھا تو کسی نے کیا کیا، وہ لوٹا جو ہے پکڑ لیا. تو کیا یہ ان کی مدد جو ہے شمار ہوگی؟ یہ حساب کیا جائے گا کہ یہ ان کی مدد کر رہے؟ نہیں، یہ مدد نہیں ہے. یعنی وہ اپنے اعضاء کو خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، اپنے چہرے کو خود دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ بازوؤں کو مسح خود کر رہے ہیں. یہ مدد نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ انسان اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اس کے چہرے پر رکھے، وہ صحیح و سالم بھی ہے، خود دھو سکتا ہے. یہ مدد شمار ہوگی، اور اس صورت میں اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.